صلوا عليه وآله. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا وہ کون سے اعزا و اقارب کہ جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ضرورت کے مطابق وہ تمام رشتے بتائے گئے کہ جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر کوئی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس کے استثناءات موجود ہیں انہیں زکوٰۃ دی جائے. یہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا. آپ کے علم میں ہے رمضان بہت تیزی سے جا رہا اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ضرورت کے مطابق مسائل رمضان میں عرض کر دیے جائیں. اب ہم نے مناسب سمجھا کہ روزے اور زکوٰۃ کے بعد نماز کے مسائل پر گفتگو کی جائے. تو آج سے ہم نماز کی شرائط پر گفتگو کریں گے، اور شرائط کے بعد میں نماز اس کو ایک ایک موقع پر ایک شرط اور اس کے بعد میں ایک ایک فرض کو علیحدہ علیحدہ یہ بیان کریں. نماز کے لیے اولین شرط آدمی کا پاک ہونا، اور اس پاک سے مراد ہے طہارت کامل، یعنی آدمی کا حدث اکبر حدث اصغر سے پاک ہونا. حدث اکبر اس کو ہم کہیں ناپاکی، جس پر آدمی پر غسل فرض. حدث اصغر سے مراد یہ ہوگا کہ آدمی پاک تو ہے مگر بے وضو ہے. جب تک وضو نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا. ہمارے دین میں نماز کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو چھو کر پڑھنے کے لیے کہ بغیر طہارت کے قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا. اگر زبانی قرآن یاد ہے اور پاک ہے، وضو نہیں تو قرآن پڑھ سکتا، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ سے چھو کر بے وضو نہیں پڑھ سکتا. کہ چھونا جو ہے قرآن کو مس کرنا بغیر وضو کے یہ حرام اور سخت ناجائز. اسی طرح جب کعبے کا طواف کیا جائے تو کعبے کے طواف میں بھی طہارت، وضو کے طواف نہیں ہوگا یا یہ کہ درست نہیں ہوگا، یہ اس کی باریکیاں الگ ہیں. تو سب سے پہلے نماز میں طہارت یعنی آدمی کا پاک ہونا اور با وضو ہونا ضروری کرتے ہیں، جس کو ہم طہارت کہتے. ہماری یہاں شریعت میں الحمدللہ اتنی وسعتیں ہیں، اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ ہمارے مذہب کی دوسرے مذہب اور دوسرے ادیان پر غالب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی گوشہ انسان کی پیدائش سے وفات تک کا ایسا نہیں کہ جو قرآن اور سنت میں بیان نہ کر دیا گیا. طہارت ہی کے مسائل اتنے ہیں آپ حیران ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ پہلی جلد جو بڑے سائز میں 800 صفحات سے زائد ہے، صرف طہارت کے مسئلے بیان کی کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل. ایک سبجیکٹ ایک شعبہ اپنے اندر اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ دیگر ادیان کے لوگ اسے دیکھ کر ششدر حیران اور پریشان ہو جائیں کہ دین کے اندر کتنی وسعت. طہارت نماز میں ہونا شرط ہے. بغیر طہارت نماز پڑھے تو علماء نے اسے کفر تک لکھ دیا. مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے، وہ 1 سیکنڈ بھی کھڑا نہ ہو اور فوراً جماعت سے باہر ہو جائے اور وضو کر اور آنے کے بعد میں
اسی نماز میں پچھلی نماز کو برقرار رکھتے ہوئے شامل ہونا، اس کی شرائط بہت زیادہ ہیں جو عموماً یاد نہیں رہتی، لہذا وضو ٹوٹنے میں سب سے نکل کر چلا جائے اور وضو کر کے پھر اسی طریقے سے اپنی نماز کو اثر نو جیسے پڑھتا۔ نیا نمازی جب نماز میں آئے جو رکعتیں مل گئیں اسے پڑھ لے، جو رہ جائیں اس کو بعد میں پڑھ لے، جیسا کہ مسبوق کے احکامات ہیں اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اب دیکھیے غسل اور وضو ظاہر ہے یہ پانی سے کیا جاتا، پانی کیسا ہو، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی وسعت رکھتا ہے یہ مسئلہ، اور اسی سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے کہ طہارت بغیر پانی کی نہیں ہوتی، یا تیمم کے مسائل الگ، اس کو بھی ہم ایک باب میں عرض کریں گے۔ صرف پانی کے مسائل پر بیان کرتے، جب آپ پانی سے طہارت کریں یعنی غسل کریں یا وضو کریں تو پانی میں 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ اگر یہ شرطیں تو وہ پانی سے نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ وہ پانی پینے کے لائق، نہ وہ سالن یا کھانے وغیرہ میں ڈالنے کے لائق۔ پانی کا ایک تو مزہ صحیح ہونا چاہیے، ایک شرط یہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس صحیح ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بدبو نہ آتی ہو۔ مثلا پانی میں اگر بدبو آئے وہ پانی پینے کے لائق بھی نہیں، نہ وضو کے لائق ہے نہ غسل کے لائق۔ اگر اس کا رنگ غیر ہو جائے، جو پانی کا عام غیر اگر ہو جائے تو اس میں بھی اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مزہ بدل جائے تو اس سے بھی وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں جو پانی کو اپنی اصل حال میں نہ رکھیں، بشرط یہ کہ یہ کوئی چیزوں کی وجہ سے ایسا، مثلا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ رنگ بھی بدل جائے تو وضو ہو جائے گا، مزہ بدل جائے تب بھی وہ ہو جائے گا، اور اس میں اگر کوئی بو پائی جائے تب بھی وضو ہو جائے گا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی نلکوں میں گدلا جو فلٹر نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، اب اس کا رنگ تو بدل گیا کہ پانی گدلا ہو گیا، لیکن یہ اس کا رنگ جو بدلا کسی ناپاکی کی چیز سے نہیں بدلا، کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہیں جس سے اس کا رنگ بدلا، بلکہ مٹی کا عنصر اس میں شامل ہونے سے گیا، لہذا کوئی ناپاک چیز اس میں نہیں ملی، مٹی کی وجہ سے پانی گدلا ہے۔ جیسے عام کنویں کا پانی نلکوں میں بھی اس طرح آتا ہے، اس سے غسل بھی ہو جائے گا اور اس سے وضو بھی ہو جائے گا، اس کا رنگ تو بدلا لیکن کسی ناپاکی کی وجہ سے نہیں بدلا۔ ایک بات، سمندر میں آپ کبھی جائیے، پانی اگر آپ منہ میں لیں سخت کڑوا ہوتا ہے، مزہ تو بدل گیا پانی کا، لیکن چونکہ کسی ناپاک چیز کی وجہ سے اس کا مزہ نہیں بدلا، لہذا کوئی سمندر کے پانی سے غسل کر لے تو غسل بھی ہو جائے گا، اور سمندر سے کوئی وضو کر لے تو وضو بھی ہو جائے گا، اگرچہ اس کا رنگ بھی کچھ بدلا ہوا نظر آتا اور اس کا مزہ بھی بدلا ہوا ہے کہ سخت تلخ اور کڑوا ہوتا، لیکن ایسی صورت میں بھی اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ بعض جگہ آپ دیکھیے پانی کی کمیابی کی وجہ سے کنویں کھدے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پانی نایاب، تو آپ نے دیکھا کہ کنویں کے پانی میں بھی ایک نمکینیت ہوتی ہے، اس کا مزہ جو ہے یہ عام صاف پانی سے مختلف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مزہ بھی بدل گیا، رنگ بھی بدل گیا، لیکن اس سے وضو بھی جائز اور اس سے غسل بھی جائز ہے، کھانے پینے میں بھی وہ پانی جائز۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی عموماً اب تو رواج نہ رہا، گھر میں کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں، کسی بالٹی میں کپڑے رنگے اور اس میں رنگ لگا ہوا ہے، اچھی طرح دھونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ رنگ اس میں ہے، اس میں اگر پانی لیا جائے طرح رنگین ہو جائے گا، لیکن یہ رنگین کسی ناپاک چیز کی وجہ سے نہیں ہوا، اس لیے اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور اس سے غسل بھی ہو جائے گا کہ کوئی ناپاک چیز اس میں نہیں ملی۔ فرض کیجئے کہ کسی ٹنکی میں آپ نے شربت بنایا، اس کے بعد میں اس ٹنکی کو دھو کر آپ نے صاف پانی بھر لیا، اب جب پانی نکالیں تو اس میں
شربت میں جو خوشبو بسائی جاتی ہے وہ پانی میں آ جائے گی. مثلاً کیوڑے کی خوشبو آ جائے یا گلاب کی خوشبو آ جائے. اب دیکھیے اس میں ایک بو تو پائی گئی، لیکن یہ بو ناپاکی کے سبب سے نہیں ہے، اس لیے اس بو کو ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے اس نے پانی کو گویا خراب کر دیا. یہ ساری چیزیں اگر کسی پاک وجہ سے تبدیل ہوئیں تو اس سے غسل بھی جائز ہوگا اور گویا اس سے وضو بھی جائز ہوگا. تو یہ 3 چیزیں آیت میں سے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج کل یہ جو نیا سسٹم ہے پانی کا نل کی یا فوارے شاور، اس نے بہت سارے مسائل حل کر دی. ہم ان مسائل کا جاننا بہت ضروری. وہ یہ ہے کہ جو پانی بظاہر تینوں شرطیں اس میں ہیں، لیکن اگر آپ نے پانی میں اپنا ہاتھ بے دھلا اگر ناخن بھی اس میں ڈال دیا، مثلا ایک پتیلی میں پانی یا ایک جگ میں پانی یا فرض کر لیں لوٹے میں پانی، اور اس لوٹے میں سا بھی آپ نے اپنی انگلی کا کوئی حصہ اس میں ڈال دیا اور یہ ہاتھ آپ کا بے دھلا ہے، تو بے دھلا ہونے کی وجہ سے یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. یعنی اس انگلی کے پورے کے ڈوبنے سے یہ پانی جو ہے ایک طرح سے غسل کے لائق نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں کرے. یہ عموماً سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ گرم پانی کسی برتن میں نکالا. آج تو آپ جانتے ہیں کہ مکس سسٹم نکل گیا کہ جتنی گرمی آپ کو چاہیے اتنا ٹھنڈا پانی ڈال کر کے لے لیجیے، تو بہت سارے مسائل اس سے حل ہو گئے. لیکن پانی ڈالیں تو ٹھنڈا اور گرم پانی ڈالنے کے بعد عموماً عادت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہیں زیادہ گرم تو پانی نہیں، اس لیے انہوں نے بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال کر کے دیکھا کہ پانی کتنا گرم ہے، لہذا یہ سارا پانی اب نہ وضو کے لائق رہا نہ غسل کے لائق رہا. کب ہوگا؟ پانی کی جانچ کرنی ہو تو پہلے ہاتھ دھوئیں. ہاتھ دھونے کے بعد اب اگر آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں یہ کتنا گرم کتنا سرد ہے، اب یہ مائع مستعمل نہیں ہوگا، یہ پانی اب پاک ہے، اس لیے کہ جو ہاتھ آپ نے ڈالا ہے وہ ہاتھ آپ کا دھلا ہوا ہے، اس لیے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. طریقے سے یہ انگلی اور پورا تو بہت بڑی بات ہے. مثلا کہیں پانی کا کوئی برتن رکھا ہوا ہے، عموماً آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ناخن نوچنے کی عادت ہوتی. اس طریقے سے اگر کھال کا کوئی ذرہ برابر بھی حصہ ایسے نوچا اور وہ اگر بالٹی میں گر سارے بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دے گا، اس سے بھی وضو نہیں ہوگا اور اس سے بھی غسل نہیں ہوگا. یعنی آپ نے اگر ایک ناخن بھر بھی ہاتھ بے دھلا ہوا جو دھلا ہوا نہیں اس کو پانی میں اگر آپ نے ڈال دیا، یہ سارا پانی ایک طرح سے ناپاک ہو گیا. یعنی اس اعتبار سے مائع اس سے غسل ہوگا نہ اس سے وضو ہوگا. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. عموماً آپ نے دیکھا بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ وضو کرنے کے لیے سنیے گا عموماً ہم نل کھولتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ نل کھول دیتے ہیں، ایک یہ تو عام یہ بیماری. اچھا، پھر یہ کہ ضرورت کے مطابق نل کھولا جائے. عموماً آپ نے دیکھا کہ نل کھلا چھوڑ کر ہم جب یہ منہ دھوتے ہیں، اب یہ منہ دھونے میں جب تک ہم منہ مسلتے رہتے ہیں پانی بہتا رہتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ایسی نعمتیں جو بہت زیادہ ضروری، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر وافر مقدار میں رکھ دیا. مجھے بتائیے کہ ایک گلاس پانی آدمی کو نہ ملے تو آدمی مر جائے، لیکن ہم کئی گلاس پانی ضائع کر رہے ہیں. کتنا ضائع کر رہے ہیں؟ جب کفران نعمت ہوگی، جب آپ اللہ کی اس نعمت کو ضائع کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈور کھینچتا ہے. اب دیکھ لیے، آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے سارا پاکستان لگا ہوا تھا بارش کی دعا کی جا، بھائی تباہ ہو رہا پاکستان وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے جو گناہ کردہ ہیں ان کی سزا کہ جب ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے وہ نعمت ہم سے واپس لے لی جاتی ہے، اور وہ نعمت جو ہے پھر وافر مقدار میں ہمارے پاس نہیں. اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے ایک حدیث میں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ایک چھوٹا روٹی کا ٹکڑا کہیں پڑا ہوا تھا. حضور کی نظر پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا
اور اٹھانے کے بعد غور فرمائی امام الانبیاء سید الانبیاء، اللہ اکبر، اس روٹی کے ٹکڑے کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اسے تناول فرما لیا، اور تناول فرمانے کے بعد کہا صدیقہ اس روٹی کی گویا قدر کیا کرو، اس لیے کہ یہ روٹی اگر کسی قوم سے منہ موڑ لے تو پھر واپس نہیں آتی، اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو ان بطش رب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوا، پانی مستعمل ہو گیا، میں کہنا کیا چاہتا تھا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی، اب اس کو ضائع مت کیجیے۔ مثلا کسی پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اب یہ پانی مستعمل ہو گیا، اب یہ وضو کے لائق تو نہیں کے لائق رہا، نہ کھانے پینے کے لائق، اب اس پانی کو ضائع مت کیجیے۔ اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا، مثال کے طور پر اگر بھری ہوئی بالٹی میں پانی اور وہ مستعمل ہو گیا، اب وضو کے لائق تو نہیں رہا، اب آپ یہ کریں کہ دوسرا صاف پانی لے کر بالٹی میں ڈالیں، پانی لے کر جب بالٹی میں ڈالیں گے تو بالٹی بھرنے کے بعد جب بالٹی کے اوپر سے پانی چھلک کر نیچے گرنے لگ جائے، اب یہ پانی پاک ہو جائے گا، تاکہ استعمال کے لائق اس کو بنا دیا جائے، ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے کسی پتیلی یا لوٹے میں پانی اور غلطی گیا یا کسی طرح مائع مستعمل ہو گیا، اب اس میں کیا کریں آپ کہ اتنا پانی ڈالیں کہ یہ پانی لوٹے کے اوپر سے جب بہنے لگ جائے تو بہتا ہوا پانی چونکہ صاف ہوتا ہے، اس لیے اس بہتے ہوئے پانی کے حکم کے اعتبار سے یہ پانی اب پاک ہو جائے گا۔ فرض کیجیے اس ایک بالٹی جس میں 2 لیٹر پانی بالٹی میں ہے اور وہ مستعمل ہو گیا، اب پینے اور گویا برتنے کے لائق نہ رہا، مثلا 2 لیٹر ہے، اس 2 لیٹر پانی میں اگر 2.5 لیٹر ملا دیا جائے، یعنی میں اگر اس سے زیادہ پانی ملا دیا جائے، اب یہ قابل استعمال ہو جائے گا، یوں آپ پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر اس مقدار سے زیادہ پانی ملا دیا جائے اب وہ پانی پاک ہو جائے گا، اب اس صورت میں آپ کا وضو غسل جو ہے ہو جائے گا۔ ایک ابہام جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا، ہرچند کہ ہم نے پانی سے متعلق ضرورت آپ کے سامنے بیان کر دی، بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میمن مسجد میں ہم نے دیکھا، دوسری مسجدوں میں دیکھا ہاؤس میں ہاتھ ڈال کر کے وضو کرتے، تو اب یہ سارا پانی تو ناپاک ہو جانا چاہیے۔ اس کا بھی ایک پورا سسٹم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فقہ کے مطابق اس کا اصول یہ ہے کہ پانی کا پھیلاؤ اگر زیادہ ہو اور اس میں اگر کوئی ناپاک ہاتھ تو بوجہ اس کے حجم کے پھیلاؤ کے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا وہ، لیکن اس کی مقدار شریعت میں طے ہے۔ وہ کیا مقدار ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک پانی کا حجم اتنا ہونا چاہیے، یہ جو عام ہے 10x10 کا وہ ہاؤس، 10x10 کا مربع ہو، یا اسی 10x10 کو آپ کسی طرح بھی کنورٹ کر دیں، مثلا لمبائی میں 20 ہو، چوڑائی میں 5 ہو، اب یہ پورا 100 ہاتھ، یعنی یوں تصور کریں ذہن میں کہ 100 ہاتھ پانی چاہیے، کیونکہ 10 ہاتھ اگر ہے تو 10x10 تو کیا ہو گیا 100 ہاتھ ہو گیا، اسی طرح کے 5 اگر چوڑائی ہو تو 20 لمبائی ہو، یہ 100 ہاتھ ہو گیا، اور اسی طریقے سے اگر گولائی میں ہو تو گولائی میں اس کا حجم 35 ہاتھ ہونا چاہیے، تو 35 تو ابھی اس کا حجم جو ہے وہ 100 ہاتھ کے مطابق مربع، یہ پانی کا حجم اگر زمین پر پھیلاؤ ہو تو اس صورت میں وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں اول تو یہ کہ جہاں یہ ہاؤس ہے اس ہاؤس میں تھوک دے تو پانی ناپاک نہیں، کوئی آدمی پیر ڈال کر اس میں بیٹھ جائے تو بھی ناپاک نہیں، ابھی استنجا کر کے آیا ہاتھ اس کے دھلے ہوئے نہیں، اگر اس نے خدا نہ خواستہ ہاؤس میں ہاتھ کو دھو لیا تب بھی یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اپنے حجم اور پھیلاؤ کی وجہ سے۔ لیکن سے منع کیا کہ کوئی آدمی ایسے ہاؤس میں جائے، اور عموماً دیکھا آپ نے گرمی میں لوگ بڑے اطمینان سے ٹھنڈے پانی میں پیر ڈال کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں کو گھن آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ریت اور تھوک اگر ڈال دیا جائے، وہ کسی کے سامنے سے بہتا ہوا جائے تو اس کو ذرا سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے
چاہیے، یہ منع ہے، یہ نظافت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی جتنا اچھا ہو ظاہر ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہے کہ اتنی اچھی آپ کی تطہیر ہوگی۔ ہرچند کے ایسے پانی سے وضو جائز ہوگا، لیکن ایسا کرنے سے فقہا نے منع کیا۔ اب اس میں بحث چلی کہ پانی کا پھیلاؤ تو 100 ہاتھ ہے، گہرا کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی گہرائی میں ہمارے فقہا نے کوئی یہ مقدار تو نہیں بتائی کہ کتنے فٹ ہو اس کی بلندی، کتنی اونچائی ہو ہاؤس کی، لیکن کم سے کم انہوں نے ایک بات بتا دی کہ پانی کا ٹھہراؤ، اس کی بلندی چاہیے کہ کوئی آدمی اگر ہاؤس سے اس طریقے سے پانی اٹھا کر، جیسے عموماً دیکھا آپ نے چڈو سے پانی لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دھویا، تو چڈو سے ایسے پانی لینے میں زمین نہ چھلکے، یعنی اتنا کم پانی نہ ہو کہ اگر کم پانی ہو تو آپ نے دیکھا کہ جب چڈو سے آپ اٹھائیں تو زمین تھوڑی دیر کے لیے چھلک جائے گی، 2-1 سیکنڈ، اتنا اس کا بلندی ہونی چاہیے کہ اس میں سے اگر ایسے پانی لیا جائے تو زمین نہ چھلکے، تو ایسا پانی پاک ہے۔ اس میں امام شافعی کا مذہب تو دوسرا ان کے نزدیک اس سے کم حجم ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پانی جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہاؤس اگر اس وہ ہو تو یہ پانی جو ہے یہ مستعمل نہیں ہوگا، اور وہ اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور گویا اس سے غسل بھی ہو جائے گا۔ ایسے پانی سے جیسے کوئی اس پانی کو ہاؤس سے بھر کر لے جائے تو اس سے غسل بھی جائز ہو جائے گا۔ تو ان پانی کی جو صورتیں ہم نے چند بتائیں تو ان کو رکھا جائے۔ آخر میں ایک بات آپ دیکھیں کہ عموماً کتابوں میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ وضو کے طریقے میں کیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر ہم وضو کے طریقے میں پوری بات بیان کریں، پھر اس کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی لیں، یہ عموماً وضو کی مسائل کی کتابوں میں ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے جو وضو بتایا، قرآن مجید نے جو وضو بتایا وہ وضو یہ ہے کہ اپنے پورے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، مطلق فرما، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ اس میں کلی کا ذکر نہیں، ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ابتدان ان ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کا حکم نہیں، لیکن سنت میں اس کا حکم ہے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، کلی کرو، مسواک کرو، اب اس کے بعد منہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھویا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ ان کا صاحب قرآن مجید نے تو وضو یہ بیان کیا ہے، اور آپ لوگ بانے وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو ایسے کیا جائے کہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھویا جائے، کلی کی جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، یہ آخر یہ کیا ہے؟ اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں کئی علماء سے میں ملا لیکن وہ میری تسلی نہیں کرا سکے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں بڑی کی بات بھی بڑی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا آیا جس کا تعلق ہمارے عنوان سے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا بھائی یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے فرمایا تو کیا کسی بھی پانی سے وضو کر لیا جائے؟ کہ نہیں صاحب، پانی تو پاک ہونا چاہیے۔ تو پھر جب پانی پاک ہونا چاہیے تو پانی کی شرطیں یہ ہیں، اس کا رنگ، اس کی بو یہ صحیح رہنی چاہیے، یعنی اس میں کچھ ایسی چیز نہ ہو کہ مزہ بدل جائے یا بدبو آ جائے۔ تو یہ بات اصولی ٹھیک ہے۔ فرمایا ہمارے آقا حضور علیہ السلام کی سنت میں یہ برکت ہے کہ حضور نے پہلے پانی کا رنگ دیکھنے کے لیے فرمایا کہ پہلے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ دھو، پانی آئے گا دونوں ہاتھ دھو گے تو پانی کے رنگ کا پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے آقا نے جو فرمایا کلی کرو، اس سنت میں حکمت یہ ہے کہ جب پانی منہ میں لوگے تو مزے کا پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مزہ کیسا ہے، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ گے یہ پتہ لگ جائے کہ اس میں بدبو نہیں ہے، لہذا پانی کو چیک کر کے کرو۔ میں کہا صاحب اب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کی سنت میں یہ حکمت ہے۔ تو اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر پانی سے وضو یا غسل نہیں، بلکہ پانی میں ان شرائط کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص بھی کراچی، کھارا در، میٹھا در، لیاری، یہ سب لے لیجیے آپ۔ عموماً یہاں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پانی کی لائنوں سے گٹر لائنیں مل جاتی۔ آپ دیکھیں کئی تجربے ایسے ہوئے کہ جناب جب پانی منہ میں لیا تو پتہ لگا کہ بدبو ہے، سونگنے گئے تو جناب بدبو ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ غسل اور وضو بھی نہیں۔ اوور ٹینک میں اگر چلا جائے تو ٹینک کو ناپاک کر دے گا، اوپر اگر آپ نے وہ پانی چڑھا لیا اس پانی کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اور یہ مسائل آپ کے لیے دشواری پیدا کرنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ
وضو کو دشوار سے دشوار بنا دیں یا نماز کو دشوار سے دشوار بنا دیں، بلکہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ وضو اچھا ہونا چاہیے اور اچھے پانی سے ہونا چاہیے، تاکہ جو نماز کے خارجی ذرائع ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی ہم نے گفتگو طہارت کے متعلق، صرف ہم نے پانی پر کلام کی ہو گیا، صرف ایک دو سوالوں کے جواب دے دیں گے اور باقی انشاءاللہ آئندہ یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا، اچھا اس میں اگر ہمارا درس اگر آپ مکمل سماعت فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل آپ کو پوچھنے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ضمناً کہیں نہ کہیں آ گئے۔ آپ نے مسئلہ پوچھا جس کا جواب ہم دے چکے، لیکن بہرحال آپ نے اگر نہ سنا ہو تو اسے ملاحظہ فرما لیں آپ۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ آگ اور بسوں کے دھوئیں سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جیسے عموماً جاتے ہیں دھواں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور دھواں اگر ناک میں چلا جائے، یہ ہم نے روزوں کے مسائل میں بیان کیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تا وقت کہ دھوئیں کو جان کر کے جب تک نہ کھینچا جائے اس وقت تک روزہ نہیں جائے گا۔ یوں جو دھواں عام ہے یہ اگر حلق میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا جو ہم نے پہلے بتا دیا، اگر جائے تو مسجد کے احترام کے لیے منہ کے اندر لے کر باہر جا کر کے تھوک دیا جائے۔ اچھا قے کا کچھ حصہ حلق میں چلا گیا، یعنی قے جب آئی تو منہ میں جب وہ قے آئی تو مسجد کے احترام نے آپ نے اس پر قابو نہیں، باہر یا وضو خانے میں آپ نے اس کو تھوک دیا، لیکن منہ میں قے آ گئی جس میں اناج ہو، بلغم یا اور کوئی چیز نہ ہو، سفرہ، اگر اناج آ جائے اور ایک کھانا اور اناج کا اگر آپ کوئی چیز منہ میں آنے کے بعد اسے اگر نگل گئے تو ایسی صورت میں، ورنہ منہ بھر قے آئی اور باہر اگر آپ نے قے کر دی اور اندر آپ کچھ نہ نگلے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ بلغمی قے نہ ہو اور وہ سفرے والی قے نہ ہو۔ بلغم اگر نکل جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سفرہ ایک بیماری ہے، جب آدمی کی طبیعت پانی نکلتا ہے وہ اگر نگل جائے اس سے وضو نہیں جائے گا، لیکن کھانے کی صورت میں کوئی چیز اگر آئے تو اس کو نگلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا کسی صاحب نے سحری کھائی پر روزے کی نیت نہ کی، نماز کے بعد بیان سن کر روزے کی نیت کر لی، جبکہ اذان اور بیان کے درمیان نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ ایسی صورت میں بھی اگر کسی نے سحری کر لی اور روزے کی نیت نہ کی اور اس کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا، کسی عالم دین کا وعظ سنا، فضائل رمضان کر لیا مجھے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے اگر اب بھی وہ نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ غالباً تراویح آپ نے لکھا ہے، ہمارے یہاں تو اردو کا ایسا بیڑا غرق ہے، ایسا لگتا ہے کہ مذبح خانے میں لے جا کر اردو کو ذبح کر دیا گیا۔ اب انہوں نے تراویح کی جو اسپیلنگ لکھے ہیں میرا خیال ہے زمین کی تو کسی لغت میں نہیں ہوں گے، البتہ آسمانی کسی لغت میں مل جائیں گے۔ منشا یہی ہے کہ آپ تراویح پوچھنا چاہتے، تراویح کہاں تک لازم ہے اور اس کے چھوڑنے کی وعید کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، 20 رکعتوں کا پڑھنا مرد پر بھی عورت پر بھی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اسے چھوڑے تو اسے سنت موقدہ کے ترک کرنے کا جو بھی اس پر عتاب ہے وہ ہوگا۔ باقی چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اگر میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا تو مجھے خطرہ ہے کہ کل سے آپ تشریف نہیں رکھیں گے کہ بھی مولانا بہت زیادہ لمبی کر دیتے ہیں، تو کم سے کم میں اپنی وجہ سے آپ کو کسی زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ کہ جو کچھ بیان کیا گیا رب کریم اسے قبول فرمائے، ہم سب کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔